کہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے، یا اللہ آ جڑا پڑے ہے اینو قبول کر لے۔ 11ویں شیعہ کا ختم پڑھا تو 11ویں شیعہ کا ختم پڑھ کے ہم نے یہ نہیں کہا یا غوث پاک ہے جڑا کلام پڑھے ہے اینو قبول کر لو، ہم کہتے ہیں مولا تو قبول کر لے۔ تیرے حبیب کی زبان اطہر سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ پڑھا جائے تو اتنا ثواب ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھا جائے 10 نیکیاں، قل هو اللہ احد سورت 3 بار پڑھی جائے قرآن پڑھنے کا ثواب، ٹھیک ہو گیا۔ درود شریف پڑھا ہے ان گنت نیکیاں، ان گنت ثواب۔ تو مالک اب تو نے قبول فرما کے جو ثواب ہمیں عطا کیا ہے، ہم یہ ثواب فلاں تیرے پیارے بندے کو یا اپنے اس عزیز کو پیش کرتے ہیں، ہماری طرف سے یہ تحفہ ان کے لیے ہے، پہنچا بھی تو ہی دے کیونکہ تیرا ہی کام ہے۔ بلا وجہ گمراہی کے اندر، بلا وجہ خرابی کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ بات سمجھ گئے جی۔ اب یہ اوابین کے نفل ہیں، یہ کون سے ہیں جی؟ یہ چاشت کے لفظ ہیں، سوری نماز ہے۔ یہ کون سی؟ اشراق کی ہے۔ تو جب اشراق، چاشت یہ نام آ جائیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نماز غوثیہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ غوث پاک کی نماز پڑھی جا رہی ہے، مطلب یہ غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے والی رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو محبوب پاک نے فرمایا کہ ایمان کی حفاظت کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ ایمان کی حفاظت کی نیت سے کتنی رکعتیں؟ پہلی میں، اور یہ مغرب میں ہوگا، الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور پھر جب 7 مرتبہ پڑھ لی تو پھر ایک بار قل اعوذ برب الفلق، اور جب دوسری رکعت پڑھی تو پھر 7 مرتبہ الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد، اور جب 7 مرتبہ ہو گئی تو پھر ایک مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب الناس۔ اب آپ نے یہ بتا دیا طریقہ، اب آپ اس کی برکت کے اندر آپ نے 2 واقعے بیان فرمائے، وہ سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نواز سے حضرت خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، جو بڑے ہی نیک اور صالح آدمی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میرا ایک دوست تھا جو فوج سے تعلق رکھتا تھا، اس دور کے اندر جو فوج ہوتی تھی، وہ دوست، اب یہ واقعہ آپ کون بیان کر رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز کے نواز سے خواجہ شیخ احمد، وہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، فوج میں ملازم تھا، وہ یہ 2 رکعتیں پابندی سے پڑھتا تھا۔ طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا، وہ 2 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ تو وہ حضور غریب نواز کے نواسے فرماتے ہیں کہ شام کا وقت تھا اور ہم اجمیر کی حدود میں تھے، اور جس علاقے میں ہم تھے وہاں رہزنوں کا ڈر تھا۔ اجمیر راجستھان کے اندر ہے، راجستھان کا بہت سارا حصہ صحرا کے اندر بھی ہے، اور خواجہ صاحب کا جہاں مزار ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رہزنوں کا وہاں پر خطرہ تھا، تو بلکہ ہمیں محسوس ہو گیا کہ رہزن کا مدد ہی لوٹنے والے، چور ڈاکو لٹیرے، ہمیں محسوس بھی ہو گیا کہ وہ آس پاس کہیں نہ کہیں ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز تھی، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور فٹافٹ وہ پڑھ کے 2 سنتیں پڑھ کے نکل گئے تھے۔ او دی عادت سے یہ 2 رکھتے ہیں بھی پڑھن دی، او جنا جڑا ہے وہ انہاں 2 رکھتا تو کوئی نہیں ہٹیا، انہوں نے کہا پہندے چور تے ویکھی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ دنیا کے کسی شعبے میں بندہ جو لرزہ اور متذبذب ہے، جدا دماغ ہی کوئی نہیں اور جدا وزن ہی کوئی نہیں، وہ بندہ کدی کسی کنڈے ہوتے نہیں لگ سکتا۔ اب دیکھیں کہ چوروں کا خدشہ ہے، لیکن روٹین کیا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اگر ہیلو حجت سے کام لیا جائے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، تو پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مغرب دا ٹائم تے عشاء تک ہے گئے، ہون تے اتھوں نکلیے گھر جا کے پڑھ لیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔
لیکن استقامت اسی کا نام ہے۔ پھر جس کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے اس پر بندے کو یقین بھی ہو تو تبھی بات بنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے 2 رکعتیں پڑھتا رہا، یہ اس کی استقامت تھی۔ انہوں نے ان رکعتوں پر اس کی استقامت کو بیان کیا۔ اب سنیے آگے، فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے نواسے، اس نوجوان کی موت کا وقت قریب آ گیا، مجھے اطلاع ہوئی تو کہتے ہیں میں بھی اس کے پاس پہنچا۔ خواجہ احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا آخری وقت دیکھا، وہ دنیا تو انج ہی گیا ہے جے میں جاندا آگ کے، یعنی یہ 2 رکعتیں جو حفاظت ایمان کی نیت سے پڑھی گئیں، اس کا دوام اور استقامت اور نظروں سے خاتمہ اس کا خواجہ صاحب کے نواسے نے دیکھا۔ اور اگلی بات سنیے، نظام پاک سرکار فرماتے ہیں کہ غریب نواز کے نواسے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے عدالت میں لے جایا جائے، قاضی کے سامنے لے جایا جائے کہ تم گواہی دو اس کے حق میں، تو فرماتے ہیں کہ میں عدالت میں کھڑا ہو کر قاضی کے سامنے گواہی دے سکتا ہوں کہ اس بندے دا خاتمہ ایمان تے ہویا ہے۔ آپ نے غور کیا اس بات پر؟ یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے، نیکیاں جو ہیں مالک کریم قرآن باغ میں فرماتا ہے لا نضیع اجر المحسنین، اللہ کریم نیکی کرنے والوں دے اجر نو ضائع نہیں کرتا۔ کسی بندے نے نیکی کی ہے، خیر کی بات کی ہے، مالک کریم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اچھا، پھر محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا ایک ہم سبق دوست تھا، اسے مولانا تقی الدین کہتے تھے، وہ بڑا نیک اور دانش مند تھا۔ وہ نماز مغرب کے بعد یہ 2 رکعتیں مسلسل پڑھتا تھا، اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بروج اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ طارق یہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ اب ایک اور بندے کا ذکر نظام پاک فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا انتقال ہوا تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا، محبوب الہی نے، اور اس سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کریم نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب میرا انتقال ہوا تو اللہ کے دربار سے فرمان یہ آیا کہ وہ جو 2 رکعتیں یہ پڑھتا تھا ہم نے اس کی بنا پر اس کی بخشش فرما دی ہے۔ ان 2 رکعتوں کی برکت سے ہم نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ امیر حسن فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں جب رات آتی ہے تو ایک فرشتہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر ندا کرتا ہے، او اللہ کے بندو اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیو، اللہ رب العزت نے تمہیں یہ رات عطا کی ہے۔ یہ ہر رات کو وہ فرشتہ کعبے کی چھت پہ ندا دیتا ہے، اللہ کے بندو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیو، اللہ کریم نے تمہیں یہ رات عطا کی ہے اور تمہیں ایک اور رات سے واسطہ پڑنے والا ہے، اور وہ رات قبر کی رات ہے۔ ایک رات آج تارے کو جڑی جیندیاں جی ہے، یہ تانوں رب نے موقع دے دیتا ہے، پھر تواڈے تے ایک رات آنی ہے اور وہ رات قبر کی رات ہے۔ تو اس لیے اس رات میں ایک کام کر لو، اور وہ کام یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار قل یا ایھا الکافرون، یہ 2 رکعتیں، پہلی میں الحمد شریف کے بعد 5 مرتبہ سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں بھی یہی
پھر فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے دن کا، رات کا، اور جب دن نکلتا ہے تو پھر ایک فرشتہ قبلہ اول بیت المقدس کی چھت پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے وہ فرشتہ، اللہ کے بندو، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، امتیوں، اللہ نے تمہیں یہ دن عطا کیا ہے اور تمہارا ایک اور دن سے بھی واسطہ پڑنے والا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ اور اس دن کے لیے توشہ فراہم کرنے کی خاطر، یعنی وہ جو دن قیامت کا آنا ہے نا، اس کے لیے سامان جمع کرنے کی خاطر، وہ اس دن وچ کوئی کام کر لو، 2 رکعت پڑھو، اس طرح پڑھو کہ الحمد شریف کے بعد 5 بار سورہ اخلاص پڑھو، یعنی دونوں رکعتوں میں 5 مرتبہ الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد یہ سورت جو ہے وہ پڑھی جائے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اب چونکہ یہ ساری بات جس دن یہ حضرت امیر حسن گئے ہیں، اس دن نظام پاک اپنے عزیز کا جنازہ پڑھ کر آئے تھے، تو اس دن یہ ساری باتیں محبوب الہی اس سے متعلقہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر بیان ہونا شروع ہو گیا ولیوں کی موت کے متعلقہ، کہ اللہ والوں کو جو موت آتی اس کے پیاروں کو، تو آپ نے فرمایا کہ ولیوں کے انتقال کا وقت اور ولی اپنے وصال کے وقت یوں ہوتے ہیں کہ گویا کوئی شخص سو رہا ہو اور اس کا محبوب اس کے بستر میں موجود اور حاضر ہو، اور انتقال کے وقت وہ یوں ہوتے ہیں کہ وہ سونے والا جو ہے یکدم اس کی آنکھ کھلے، اور جب آنکھ اس کی کھلے تو ساری زندگی جس معشوق اور محبوب کا انتظار کرتا رہا اس کو سامنے پائے، ساری زندگی۔ زندگی گزر جائے اس کے انتظار میں۔ خواجہ غلام فرید کرتے نا، آڈیک فرید دا بیت حزن، ہم روز ازل دی تانگ طلب، کہ کدی غلام فرید دے دل دا جڑا غم دا گھر ہے، کدی یہ دے ال بھی پھیرا پاؤ، روز ازل تو ہی جدوں دی اکھ کھولیے ادوں تو ہی تہاڈا انتظار کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ولی کا حال موت کے وقت یوں ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ لگی ہوئی ہو اور ایک معشوق ہے اس کا، ایک محبوب ہے اس کا، اور اولیاء کا معشوق کون ہو سکتا ہے؟ اس کا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ یک دم محبوب کو سامنے پائے۔ کہاں یہ صورت تھی کہ تتی تھی جوگن چدار پھراں، اتے ہند سندھ پنجاب ماڑ پھراں، سنج برتے شہر بازار پھلاں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں نا کہ میں جوگیوں کی طرح کبھی ہند، کبھی سندھ، کبھی پنجاب، کبھی جنگل، کبھی صحرا، کبھی بیاباں، کبھی بازار، اور میرے اس پھیرے دورے کی وجہ کیا ہے؟ متا یار ملم کہیں سانگ سبب، کہ کہیں محبوب مل جائے، کسی سبب سے مل جائے، کسی جگہ پر مل جائے۔ تو جس محبوب کا اتنی شدت سے انتظار ہو اور اس کے لیے اتنا بندہ چلا پھرا ہو، اور پھر وہ لیٹا ہوا ہو اور یکدم اس کی آنکھ کھلے اور محبوب سامنے ہو، کیوں جی؟ انہوں غصہ چڑھے گا، پریشان ہو جائے گا، خائف ہوگا، دکھ میں پڑ جائے گا۔ حضرت نظام الحق کے بدین فرماتے ہیں اس کو کتنی فرحت ہوگی، کتنی خوشی ہوگی۔ فرما ولی نو انجی ہوندا ہے موت کے وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں ناقص ترین، ہم لوگ دنیا کو ہی حرف آخر قرار دیتے ہیں، اور لفظوں سے ہم جتنا مرضی کہیں، لیکن ہماری سٹرگل، ہماری کوشش اور ہمارے دن رات کے معمولات اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم اس دنیا کے لیے کتنی تگ و دو کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کتنی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے لفظ کوئی چیز نہیں۔ میں تو بڑی فکر ہے جی، میں تو بڑی فکر ہے، میں تو بڑی فکر۔ انہوں نے کہا فکر ہوئے تو جناب انج ہوندا ہے، عمل بتاتے ہیں، لہذا لفظ کوئی چیز نہیں ہوتے، بندے کا عمل ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے پوچھا حاضرین میں سے جب نظام پاک ولی کے وصال کی بات کر رہے تھے، عرض کیا جی کہ کچھ ولی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اسی جگہ نعمت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، یعنی جب ان کا انتقال ہوتا ہے اسی وقت ان کو جو نعمت ملنی ہوتی ہے اس کا مشاہدہ بھی کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری جنازے والے باب کے اندر حدیث شریف موجود ہے۔ اصل میں چونکہ رنگے نظام میں ہوں، یہ چوتھا جمعہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتا ہوں، ابھی اس کا ہم اعلان کریں گے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، تو میں ذرا خشک اور بیزار قسم کے جو لوگ ہیں ان کی باتوں کی طرف جانا نہیں چاہتا، یہ ہم اپنے ذوق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وگرنہ یہ جس طرح وہ جیلم کا ایک شیطان ہے اور مرزا جونیئر ہے، تو جس طرح اولیاء کرام کے بارے میں اس نے بگ بگ کا بازار لگایا ہوا ہے، ہمارے مستند علماء جواب دے رہے ہیں، لیکن ہماری نئی پیڑھی جو ہے جو واقف نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، میں یہاں پر مطلب عربی کی کوئی کتاب ہو، شعروں کی کتاب ہی ہو، وہ لا کے رکھ دوں اور میں کہوں جناب حدیث میں یوں آیا ہے، تو ان کی پتہ ہے۔ یہ تو امیر خسرو نے کہا تھا، جوہری کی گت جوہری جانے کہ جو کوئی جوہری ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہیرے کی جنو شناسائی ہے وہ جوہری کو ہوگی، جو جس فن کے اندر اسی کو پتہ چلتا ہے۔ تو جھوٹ کا سہارا لے کر بدگمانیوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو چیز ہے کہ مرتے وقت کا مشاہدہ، یہ صحیح بخاری پہلی جلد جنازے والے چیپٹر کے اندر حدیث موجود ہے کہ مرنے والے کو موت سے پہلے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اگر وہ گناہ گار ہو، یہ اس سے متصل حدیث ہے، اگر وہ گناہ گار ہو تو جب اس کو لے جاتے ہیں تو وہ میت چیختی چلاتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اور اگر وہ نیکوکار ہو تو پھر وہ کہتا ہے جنازہ لے کے چلنے والوں ایسا کیوں چلتے، تھوڑا تیز چلو۔ یہ دونوں حدیثیں جو مفہوماً سنائی میں نے صحیح بخاری کی ہیں۔ تو وہ کیوں کہہ رہا ہے جلدی چلو، اور وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وجہ یہ کہ وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ چکا ہے، روح قبض ہونے سے پہلے ٹھکانہ دیکھ چکا، اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے مینوں چھڈ آنا تے اگے وہی ہونا ہے۔ آگ دیکھی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں اب آگ میں جلنے والا ہوں، باغ دیکھا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہو بھائی چھیتی کرو گرمی چو کڈو۔ اب ہم نے تو گرمی کے موسم میں دفنا دیا نا جی، ہر شے بند کر دی، لیکن اس کو تو باغات دکھائے گئے ہیں کہ میاں جنت ہے تیرا ٹھکانہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ الکریم۔ حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بھی بات بڑے غور سے سنیے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ بات بیان کرتے کرتے آپ فرمانے لگے کہ بدایوں میں، یہ شہر کا نام ہے بدایوں، یہیں پر حضرت نظام پاک کی والد ماجد کا مزار ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس کا نام احمد تھا، وہ بڑا صالح، بڑا عبادت گزار اور ابدال صفت تھا، ابدال صفت، اگرچہ ان پڑھ تھا، لیکن دن بھر شرعی مسائل کی اور احکام کی تحقیق میں مشغول رہتا تھا، اور کسی نہ کسی سے پوچھتا رہتا تھا، آ مسئلہ کینجے جی، آ مسئلہ کینجے جی۔ نیک ہے، عابد ہے، صالح ہے، پر دینی امور میں مسائل پوچھتا رہتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کو یہ جو علمی مقام ملا ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ فرمایا میں کدی سوال کرنچ آر محسوس نہیں کیتی، سوال کرنے میں، یعنی مجھ سے بڑا صاحب علم ملا ہے تو میں نے مسئلہ پوچھنے میں، اس دینی الجھن کو دور کرنے میں کہ اس سے پوچھوں، میں نے کبھی آر محسوس نہیں کی۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے، مسئلہ پوچھئے لیکن عالم سے پوچھئے، مستند عالم سے پوچھئے۔ گوگل کو سرچ کا میدان نہیں ہے۔ ہمارے پاس آئے دن کوئی نہ کوئی نام آیا ہوتا ہے، اے نام دا مانا لبو جی، ہم لغتے کھنگال کے رہ جاتے، ملتا نہیں۔ گوگل والے نے دا مانا کوئی نہ کوئی لکھیا ہوتا ہے، جنت کی پری، جنت کا
چشمہ، جنت کی نہر، جنت میں ایک جناب سرخ رنگ کا ایک گھاس ہے، اس کی پتی کا یہ نام پتہ نہیں کتوں کٹ دینے، سمجھتے نہیں پتا۔ تو مستند عالم سے یا پھر جو محققین مستند کتابیں لکھ چکے ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ اچھا، حضور نظام پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو بندہ تھا نا مسئلے لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا، ابدال صفت تھا، یہ جملے بڑے قابل توجہ، ابدال ایک ولایت کا رتبہ ہے، فرمایا اس میں ابدالوں والی صفتیں تھیں۔ فرماتے میں بدایوں آیا تو وہ بدایوں سے دلی آیا تو وہ بھی دلی آ گیا۔ ایک دن میری اس سے ملاقات ہو گئی، بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے سے خیر و عافیت پوچھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے میری والدہ کا معلوم کیا، تو فرماتے ہیں اس کو میری والدہ کے بیمار ہونے کا علم تھا لیکن وصال کا علم نہیں تھا۔ تو میں نے اس کو بیان کیا تو کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو فرماتے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ رونے لگ گیا۔ امیر حسن فرماتے ہیں کہ یہ بات بیان کر کے نظام پاک بھی رونے لگ گئے، ماں دی یاد آ گئی نا۔ تو فرماتے ہیں اس رونے کی حالت میں نظام پاک کچھ فرما رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی ان جملوں کی، لیکن اس کے بعد آپ نے ایک ربائی پڑھی، افسوس دلم کے ہیش تدبیر نہ کرت، شبہائے وصال ربا زنجیر نہ کرت، گر وصل یار تو یاری کنت و یا کنت، یاری کسے فراق ہیج تقصیر نہ کرت۔ فرماتے ہیں افسوس میرے دل نے کوئی تدبیر نہ کی اور وصال کی راتوں کو زنجیر نہ ڈالی۔ وصل یار نے تمہارا ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے وہ تو الگ بات رہی، البتہ ہجر نے کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ اب جو اس موضوع سے ریلیٹڈ بات ہے جس کے لیے آپ نے اس بندے کا ذکر شروع کیا وہ یہ ہے، حضور نظام پاک فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس احمد نام کے بندے کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ نظام پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو خواب میں دیکھا، تو جب وہ مجھے خواب میں ملا نا تو جدہ دنیا چ مسئلے پوچھتا ہوں سی میں تو انجی مسئلے پوچھنے لگ گیا۔ کیا بات ہے جناب۔ تو محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں انہوں آکھیا ہو پائی تو اتنے مسئلے پوچھی جانا ہوں تینوں مسئلیاں دی کیڑی لوڑ ہے، تو فوت ہو گیا ہے، تو مر نہیں گیا۔ تو کہا جب میں نے اس کو خواب میں یہ کہا نا کہ تو اتنے بھی مسئلے پوچھی جانا ہے، تو مر نہیں گیا، تو اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا نظام الدین تم اللہ کے ولیوں کو مردہ کہتے ہو؟ اللہ کے ولیوں کو یہ مردہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کیفیت ہے جناب، جینا تے پھر جینا ہی ہے، پر اصل زندگی مل جائے نا، حیات طیبہ جس کو کہتے ہیں، قرآن نے حیات طیبہ فرمایا، مرنے کے بعد کی پاکیزہ زندگی، وہ زندگی ہے۔ یہ زندگی دیکھیں ہم جتنی عمر کے بھی ہو گئے ہیں، خوشیوں کے ایام بھی آئے، غم کے بھی آئے، تنگی کے بھی آئے، آسانی کے بھی آئے، کرائسس بھی آئے، رونقیں بھی آئیں، لیکن زندگی والا میٹر رکا کسی دن نہیں۔ کبھی ایسا ہوا جناب کہ غم کی گھڑیاں ہیں، چلو 2 ہفتے وچوں کٹا دیو تو 2 ہفتے اور بدا دیو، دکھاں چ رہا ہے، دکھ ہے زندگی کا میٹر چالو رہا، اور سکھ ہے زندگی کا میٹر۔ مطلب یہ ہے کہ موت کی طرف مسلسل سفر جاری و ساری ہے۔ تو لطف دہ زندگی وہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندہ زندہ رہے، اور زندہ بھی ایسا رہے جیسے زندہ رہنے کا حق ہے، اور اس کو مالک نے پاکیزہ زندگی فرمایا، وہ ستھری زندگی ہے، وہ بڑی کمال کی زندگی ہے۔ آگے بڑھیے جناب، حضور محبوب الحق والدین رحمہ اللہ جب یہ باتیں بیان کر رہے تھے نا، تو ملفوظات لکھنے والے امیر حسن کہتے ہیں کہ ایک ملانگا آ گیا اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا، ایسی باتیں جو حضرت نظام پاک کے شایان شان نہیں تھی، مجلس کے آداب کے خلاف تھی۔ محبوب پاک رحمت اللہ علیہ کہ مرید ہوئے آگے کہ انہوں ذرا علاج کریے، انہوں پتہ ہی نہیں، تمیز ہی نہیں انہوں بھی گل کداں کری دی ہے، تو آپ نے ان کو ہاتھ سے منع کر دیا، تو انہوں فرمایا دس انہوں کام کی ہے۔
جو کام تھا وہ پورا کر دیا. سید ہے نا نظام پاک. آپ کو پہلے بھی بتایا نا حضرت نظام پاک حسینی سادات میں سے ہیں. یہ کاملین مومنین کی ویسے ہی علامت ہے اور اعلی اطہار کا یہ حسن ہے. شان مومنوں کی کیا؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، فرمایا کہ اللہ نیکی کرنے والے انہوں محبت کرتا ہے. اور اس سے پچھلی آیات کے کلمات ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ پاویں تنگی ہوئے تاں بھی اللہ دی راہ چ خرچ دینے، تے پاویں تونگری ہوئے تے تاں بھی اللہ دی راہ چ خرچ کر دیں. یہ اوصاف بیان کیے ہیں. اگر کوئی جعلی ملنگوں کی بات ہم پہ چشپاں کرے، جس طرح یہ مرزا انجینئر قسم کے لوگ بک بک کرتے ہیں، تو ہم تو جناب ایسوں کو نہ بابا مانتے ہیں نہ ہمارے وہ بابے ہیں. جو صفات قرآن و حدیث نے اولیاء اللہ کی بیان کی، الحمدللہ ہم ان صفات کو ماننے والے. اب یہ دیکھیں صفت بیان نہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی ہوئے پاویں آسانی ہوئے، پیسے کول تھوڑے ہون تے پاویں بہتے ہون، اللہ دی راہ چ خرچ کرن تو نہیں ٹال دے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیں. وہ پیچھے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے. واللہ یحب المحسنین، اللہ نے ان کو احسان کرنے والے فرمایا. فرما اللہ اے جیاں دے نال محبت فرماندا ہے. اب اولیاء اللہ کے واقعات اور کرامات کو یہ کہنا یہ کہانیاں ہیں، تو جناب صرف ٹیبل پہ کتابیں رکھ لینا تو کمال نہیں ہے. ان کتابوں کو بندہ پڑھ بھی لے. مثلا سناؤں، اگر ولیوں کے کرامات کو کہانیاں کہا جائے تو کہ کہانی بخاری شریف سے سناؤں آپ کو؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یعنی تماشا بنایا ہوا ہے، بدتمیزی کا ماحول برپا کیا ہوا ہے اہل اللہ کی باتوں کو. اور جب اللہ والے کہتے ہیں تو ہمیں تو مدتیں ہو گئی یہ سمجھاتے سمجھاتے کہ ہم اولیاء کن کو کہتے ہیں، اور ہم کیا جو اللہ نے صفتیں بیان کی ہیں. الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف بھی ان کو کوئی نہیں، غم بھی ان کو کوئی نہیں. اور نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہو اور تقوی والا ہو. ایمان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تقوی کیا ہے؟ ہر اس کام سے بچے جس سے رب رسول نے روکا، اور ہر اس نیکی کو اختیار کرے جس کے کرنے کا رب رسول نے حکم دیا. یہ ولی کی نشانی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی. تو اب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے مشتنڈے کٹھے ہوں اور بزرگوں سے مذاق اڑایا جائے اور کہا دیا جائے یہ کہانیاں ہیں، اور اس کی ویڈیو بن کے نیٹ پہ چڑھ جائے، تو جناب ہر بندہ جو ہوتا ہے انہوں نے آکھیا وہ کیڑی بھی اپنی بیل وچ کہندی اسی بادشاہ ہونے ہاں، لیکن میدان کی بات اور ہوتی ہے. بزرگوں کی کرامات کو یہ کہنا کہ یہ بناوٹی کہانیاں ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر کہانیوں کا نام دیتے تو سنو یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کہانی کو دیکھو. سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پچھلی امتوں میں سے، پچھلے دور میں سے ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی دودھ پلا رہی تھی. اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کی عمر کتنی ہوگی. دودھ پلا رہی تھی، ایک آدمی جو بڑی قد و قامت والا، خوش لباس، اعلیٰ سواری پر بیٹھا قریب سے گزرا. مائی نے اس کا جثہ اور اس کی جو وضاقتہ اور سوٹیڈ بوٹیڈ حالت تھی اس کو دیکھ کر تمنا کی یا اللہ میرا منڈا بھی انجدہ ہی ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑا اور کہا یا اللہ مینوں انجدہ نہ بڑھاویں. یہ آپ کو حدیث سنا، یا اللہ مینوں انجدہ نہ بڑھاویں. تھوڑی دیر گزری، مجمع گزر رہا ہے، ایک عورت کو پیٹ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور اس مجمع سے آوازیں اٹھ رہی ہیں چور نہیں ہے اس کو مارو. کہیں سے آواز اٹھ رہی ہے زانیہ ہے اس کو مارو. مائی نے، اس بچے کی ماں نے جب ایک عورت کو چوراہے پر اور سڑکوں پر یوں گھسٹتے دیکھا کہ لوگ اسے مار رہے ہیں، اور مار کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے. دیکھیے میرے بھائی، یہاں میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں.
آج غالباً 6واں روز ہے کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری کے لوگ، اور یہ پہلا واقعہ نہیں، ہم نے اپنی ہوش میں سے کئی واقعے دیکھے ہیں، ان افراد کا تعلق کسی مسلک سے ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، 40 سال کے قریب میری عمر ہو گئی، 33 سال ہو گئے مجھے تقریریں کرتے، الحمدللہ ہم نے نہ اپنے بزرگوں سے کبھی یہ پایا، نہ ہم نے آگے کسی کو یہ پڑھایا۔ عقیدہ ہمارا پکا اور سچا، ہم اس پہ ڈٹیں اور قائم ہیں، الحمدللہ ہمیں اپنے عقیدے میں کوئی شک نہیں۔ جس مسلک دا والی غوث پاک تے داتا صاحب ہوئے، ہمیں کوئی شک نہیں۔ سانو جناب کوئی کتاب نہ بھی پڑھنی آوے تو سانو غوث پاک دا پتہ ہے، گل ختم۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ ہم نے اپنے بزرگوں سے، نہ آگے ہم نے، آج تک ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کہا ہو کہ مخالف فرقے والے کو سوٹا مار دو، وٹا مار دو، سر پھوڑ دو، یہ ہمارا منشور ہی نہیں ہے۔ تو بھائی وہ کون لوگ ہیں، کس کے ایجنڈے پر قائم ہیں، یہ تو ایجنسیاں جانے، حکومت جانے، ادارے جانے، لیکن ظلم ظلم ہے۔ ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہوتا، وہابی مسلک سے ہوتا، دیوبندی مسلک سے بھی ہوتا، وہ مزدوری کر رہے ہیں، کان میں کان کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ اپنی مزدوری کر رہے ہیں۔ کسی بھی بنیاد پر اگر کوئی اس کو مذہب کا ایشو بناتا ہے، وہ دنیا کا بدبخت ترین آدمی ہے۔ مذہب اس بات کی کسی صورت نہ تعلیم دیتا ہے، نہ ہی اجازت دیتا ہے۔ ہاں اپنے عقیدے پہ قائم رہا جائے گا، وہ میں آپ سے عرض کر چکا، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ مخصوص عناصر ہیں، اور یہ بھی غیروں کے بنائے ہوئے ہیں، جو ہمارے لبادے پہن کر اس دنیا میں پھر رہے ہیں۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی، القاعدہ ہو یا داعش ہو، شام سے لے کر لیبیا تک، عراق سے لے کر ہمارے وطن عزیز پاکستان تک، مسجدوں پہ بم گرائے، درباروں پہ دھماکے ہوئے، بچوں کی اسکول وینوں کو دھماکوں سے اڑایا گیا، پشاور کے اندر جو آرمی کا پبلک اسکول تھا وہاں اٹیک ہوا۔ میں حیران ہوں کہ نام اگر داعش کا لیا جائے یا قاعدہ کا لیا جائے یا کسی کا بھی لیا جائے، اور کہا جی انہوں نے جھنڈے پہ لکھا محمد رسول اللہ، لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ دھماکہ مسجد میں ہو رہا ہے، یا باقی جتنے فرقے ہیں، کسی کی امام بارگاہ ہے، کسی دوسرے مسلک کی مسجد ہے، وہاں پر دھماکہ ہو رہا ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ داعش کو اسرائیل جانے سے کون روکتا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں؟ ان کو اسرائیل کتنے ظلم و ستم ڈھائے، آج تک ظلم و ستم کی چکی میں پھنس رہے ہیں فلسطینی مسلمان۔ تو جناب یہ باتیں تو جو نوجوان بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم سے زیادہ لوگ، آپ لوگ نظر رکھتے ہیں کہ وہ جو داعش کا سربراہ تھا، اس کی پرانی تصویریں بھی اور بعد کی بھی ساری سامنے آ گئیں کہ وہ CIA کا ایجنٹ تھا امریکہ کا، اور یہودی تھا، نام اسلام کا بدنام ہو رہا۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات آپ کی خدمت میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی وہ انسان ہے، پاکستان کے شہری ہیں، ہزارہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، تو کسی کا بھی کوئی بچھڑ جائے اور قصور بھی کوئی نہ ہو، اور وہ بھی آج کے دور میں کسی گھر سے باپ کی چھت اڑ جائے، ٹھیک ہے جی، بہنوں کا بوجھ جو بھائی اٹھا رہا ہو، شام کو اس کی لاش گھر پر آئے، تو یہ تو اس دلوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان پر کیا کیفیات گزرتی ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، مذہب اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دیتا۔ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جناب کہ آپ میرا عقیدہ قبول نہیں کرتے تو اس بنیاد پہ کسی کا مرڈر کر دیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، ہرگز ہرگز نہیں۔ تو یہ ظلم اور زیادتی ہے بہر صورت۔ تو وہ اس حدیث سے جو ہم پڑھ رہے تھے اس سے یہ میں نے ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سب غیروں کی کاشت کی ہوئے پودے ہیں کہ جن کی شاخیں نکل گئیں اور اب ان پہ کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور وہ کانٹے کسی کے قریب سے گزرے تو اس کا دامن تار تار کرتے ہیں، اور کوئی ان کے قریب سے گزرے تو تب بھی وہ بیچارہ زخمی اور گھائل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کسی صورت بھی وہ کان کو اگر وہاں کام کرنے گئے تو اب ان کو ہاتھ باندھ کر، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر اور جناب فائر کیے جائیں
اور پتہ نہیں کچھ اور تھوڑے دنوں بعد ویڈیو بھی آ جائے گی وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ بھائی آپ ان کا گلا کاٹ رہے ہو اللہ اکبر کہہ کے، تو خود سوچئے تو صحیح نا کہ یہ علامتیں کیا ہیں. تو میں نے ایک اشارہ دیا ہے، اس کو بار بار سوچئے کہ یہ لوگ مسلم ممالک پر، عبادت گاہوں پر، مسلم معاشرے پر ہمیشہ دہشت گردوں نے حملے کیے. تو ان کو اگر یہ اسلام کے ہوں تو ان کا رخ اسرائیل میں ہوتا اور آج تک اسرائیل کا غرور مٹ چکا ہوتا، لیکن یہ جہاد نہیں. اب اس کو مار رہے ہیں، مارو اس کو، چور نہیں ہے یہ، مارو اس کو، اس نے زنا کیا ہے. آگے آپ وہاں روایت پر واپس آ گئے ہیں، توجہ ہے آپ کی. ماں نے جب یہ حال دیکھا نا تو اس نے کہا یا اللہ میرے منڈے نو انجدہ نہ بناویں. ذلیل ہو رہا ہے، یہ عورت ذلیل ہو رہی ہے، اس کو مار رہے ہیں. وہ اس نے چوری کی ہوئی ہے، معاذ اللہ بدکاری کا ارتکاب کیا، یا اللہ میرے پوت نو انجدہ نہ بنائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس نے ماں کا دودھ پینا چھوڑا اور کہا یا اللہ میں نے انجدہ ہی بنائی. تو فرمایا اس مائی نے اپنے ایک تو حیران ہوئی کہ یہ بول رہا ہے، اور دوسرا اس نے کہا سر منڈے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ماں وہ جڑا سونا سنکھا گبرو تین لگا ہے نا وہ ایمان والا نہیں سی، تو آکھیا نا انجدہ بنا دے تو میں بے ایمان نہیں بننا. یہ مفہوم بتا رہا ہوں. اور یہ جو عورت کو لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں، نہ اس نے چوری کی ہے نہ اس نے زنا کیا، یہ مومنہ عورت ہے، اور یہ کفار اس کو ایمان کی وجہ سے مار رہے ہیں اور اس پہ جھوٹا الزام لگا کر اس کو مار رہے ہیں. ہمارے دین کے اصول بڑے حسین اصول ہیں. رات یہ سنسار کرنے کے بارے میں مسئلہ پڑھ رہے تھے تو فقہاء نے لکھا کہ جس بندے نے گواہی دی ہے نا کہ فلاں مرد نے یا عورت نے زنا کیا ہے، تو جب اس کو سنسار کیا جائے تو پہلا پتھر گواہ مارے گا، اور کہا یہ گواہ تھڑ کے تے نسے کہ میں پہلا پتھر نہیں مارنا، سزا کو روک دیا جائے گا کہ وچ کو رولا ہے گئے. اس مسئلہ یہی ہے کہ وہ جتنے شرع کے مسائل ہیں ان کو ہم نے ڈیپلی طور پہ پڑھا نہیں ہے. بس وہ چٹکلے ادھر سے آگے چٹکلے ادھر سے آگے، کسی کو کیا خبر کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے. اب بتائیے جناب اس کہانی کا کیا کریں گے؟ دودھ پیتے بچے کو پتہ چل گیا کہ وہ کافر ہے، دودھ پیتے بچے کو پتہ چل گیا کہ وہ عورت جو ہے وہ زانیہ نہیں ہے اور چورنی بھی نہیں ہے، مومنہ ہے. اور یہ واقعہ حدیث کی کتاب میں صحاح ستہ کے اندر لکھا ہوا ہے. اب کہہ دیں اس کو کہانیاں. تو اللہ جل شانہ علم بخشے تو وہ ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے دودھ پیتے ہوئے بچے کو یہ فراست نظری بخشتا ہے، تو غوث پاک داتا صاحب کی نظروں کا عالم کیا ہوگا؟ ایک کہانی اور سن لیں صحیح مسلم سے. صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث ہم کئی بار ذکر کر چکے، صرف مختصر عرض کروں گا کہ پچھلی امتوں کا ولی ہے، نیک آدمی، جریج اس کا نام ہے، راہب بن گیا، سب کچھ چھوڑ کے علیحدہ عبادت میں مصروف ہو گیا. ماں بلانے گئی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، او جریج او جریج او جریج. سرکار فرماتے ہیں جریج نے دل میں خیال کیا کہ میں نماز چھڑ کے مائی نو جواب دواں یا نماز جاری رکھاں. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ جے میں آکھیا نا کہ ماں دس کی گالیں میں کہنا کار آ جا تو میں ان دنیا چھڑ دیتی ہے، میں کار نہیں جانا. مائی نے 2 سے 3 بار آوازیں دیں اور پھر آکھ کے کہہ دیا اچھا تینوں موت نہ آوے جنی دیر تک تیرتے تہمت نہ لگ گئے. پھر وہ وقت آیا کہ ایک عورت نے جریج کے معبد خانے میں آ کر، وہ جو انہوں نے اپنا کٹیا سی بنائی تھی، معبد خانے میں آ کر، اس کمرے میں آ کر برائی کی دعوت دی. آپ ہمیں دفع ہو جائے تو اس کو غصہ چڑھ گیا. عورت جب انتقام اور قید پر آئے تو اس کا انتقام اور مکر بڑا شدید ہوتا ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں. اس نے ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا
یعنی پہلے جریج کو آمادہ کیا برائی کے لیے، حضرت جریج نے فرمایا دفع ہو جا، اب ایک چرواہے سے منہ کالا کیا یہاں تک کہ بچہ جنا، اور اب اس نے غیروں کو ساتھ ملا کے ڈنڈورا پیٹا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ انتقام دیکھیے۔ آگے مشتعل مظاہرین، لفظ سمجھے آپ کے نہیں سمجھے؟ مشتعل مظاہرین آ گئے، اوے بڑا بڑا پاپی ہے، پیڑا ہے، اٹھو اڑا دو دے کارنو۔ وہ گھاس پھوس کی جھوپڑی بنی تھی، ہر شاہ اکھاڑ کے پھینکتی۔ ایک دو کسنے بابے کے بھی لگے، پکڑ کے امیر شہر کے پاس لے گئے۔ آپ فرمایا تو مسئلہ کی ہے؟ انہوں نے کہا تم پہ الزام ہے، تم معبد خانے میں بیٹھو۔ معبد خانہ مین مخصوص کمرہ جہاں وہ اللہ اللہ کرتا تھا، کہا تم وہاں ڈھونگ یہ رچاتے ہو اور کرتوت یہ ہیں، بدکاریاں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا وہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا ایک عورت نے بتایا، تم نے اس سے منہ کالا کیا ہے، اس کے بچہ پیدا ہونے کا۔ اس عورت کو، اس بچے کو میرے سامنے بھی تو لاؤ۔ یہ آپ کو مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، اب کو اس کو کہانیاں۔ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں گر کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے۔ تو اب جناب کیا ہوا؟ وہ عورت گود میں بچہ اٹھائے لائی تو جریج دیکھ کے ہنس پڑے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں بابے کو کیا ہو گیا، ہنس رہا ہے، یہ موقع ہنسنے کا ہے۔ بچے کو قریب لائے۔ اب غور سے سننا، سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام، جریج نے اس بچے کے پہلو میں وکھی میں انگلی چبوئی اور کہا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ بتائیے اس بات کا تعلق کس چیز سے ہے؟ نادر آفت سے؟ ہاں، یا اس کا تعلق کمیٹی سے ہے کہ دفتر سے کاغذات نکلوا کے لائیں، پیدائش فارم، کہ اس پہ ولدیت لکھی ہوگی تو بچہ بتا دے گا پڑھ کے کہ میرا ابا فلانا ہے؟ اس سے تعلق ہے؟ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب ماں کے پیڑ والا تو بعد میں ہے، اس کا تعلق تو باپ کی صلب سے ہے۔ یہ بحث تو بہت بات کی ہے جناب، اور بلکہ بڑی نیڑے دی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کے ولی نے یہ پوچھا ہے کہ تو نطفہ کس کا ہے، تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بولا ماں کی گود میں کہ میرا باپ چرواہا ہے، میرا باپ، اس نے کہا میرا باپ چرواہا ہے۔ اب حدیث شریف میں ہے کہ جب بچے کو بولتا ہوا اور حضرت جریج کی بے گناہی بیان کرتا ہوا سنا، ہونوئی مظاہرین، مشتعل مظاہرین، وہ بابے جریج کے نیڑے جائیں، اس کا ہاتھ چومیں اور اس کے جسم سے ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ ملے، ہونے بچے کوٹ کٹاپا کر کے ہٹے نے۔ اور یہاں تک کہ امیر شہر نے پیشکش کری کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کو سونے چاندی کا گھر بنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہی ککھاں والی کلی سیدھی کر دیو، سونا چاندی مجھے نہیں چاہیے۔ تو اب کسی نے پوچھا کہ جب یہ عورت بچے کو لائی تو آپ مسکرائے کیوں تھے؟ آپ نے پھر وہ بات بیان کی کہ ایک دن مائی آئی تے مائی مینوں انج آکھ کے گئی ہے کہ تینوں موت نہ آئے جنی دیر تک تیرے تے تہمت نہ لگے۔ آج پھر تہمت سامنے ویکھی تے میں تاں ہس پیا کہ ادن والی گل پوری ہو گئی ہے۔ اب یہ صحیح مسلم کی کہانی ہے جناب، یہ جیل بھی مرزا والے لفظ میں بول رہا ہوں، اس کہانی کا کیا کریں گے؟ یعنی اللہ کریم زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے ولی کی عزت بچانے کے لیے بولنے کی طاقت بھی دے اور علم بھی دے کہ وہ کس کے نطفے سے ہے، تو اپنے دوستوں کو کیا کیا نہ دیتا ہوگا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ تو بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ملنگ آیا تو درویش اس کو ذرا اسے ناشائستہ لفظ کہ محبوب پاک فرمائے ان کو جناح کو 10 دن کم کی ہے، اس کی ضرورت پوری کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ جو بدتمیزی کر رہا تھا، اصل لطف بھی یہی ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے جو ابھی کہہ رہا تھا کہ حضرت نظام پاک سید ہیں، تو
سرکار سیدنا کریم ابن کریم سید ابن سید مولا ابن مولا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم شہر کوفہ میں اقامت گاہ کے باہر رونق افروز تھے، اور اس واقعے کو بھی امام حسن کے شہزادے ولیوں کے بادشاہ مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش فیض عالم نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا۔ تو وہ آدمی سرکار امام حسن مجتبیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر بکواس کرنے لگ گیا، بےہودہ گفتگو کرنے لگ گیا۔ سرکار امام کریم نے فرمایا تین بھوک لگی ہے تو روٹی لے آئیے تیرے لئے، جب پیاس لگی ہے پانی پلائیے تینوں۔ وہ اور بک بک کرنے لگا، فرمایا کو اپنی ضرورت تے دس، تینوں مسئلہ کی، تینوں چاہیدہ کی، گالی کا جواب نہیں ہے۔ اور پھر خادم سے فرمایا کہ اندر دادا صاحب نے جو لکھا وہ ہے کہ چاندی کا برتن تھا، اور میں نے بعض کتابوں میں دیکھا کہ وہاں ہے کہ چاندی سے بھرا ہوا برتن تھا۔ فما وہ تشت جو چاندی سے بھرا وہ لے کر آیا جائے، لے کر آئے تو فرما ان دے دیو، اور اس کو دیکھ کر فرما ہم معذرت کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا ہی ہے، زیادہ ہوتا تمہیں وہ بھی دے دیتے۔ یہ واقعہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا۔ یہاں پر جو لطف دہ بات ہے نا جی، سواد آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے۔ اس بندے نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ آپ بڑے سخی ہیں، جواد ہیں، فیاض ہیں، کریم الطبع ہیں، اور کیا بات ہے آپ کی، اس بندے نے یہ پا کر، کیونکہ وہ تو بک بک کر رہا تھا، کریم نے اس کو چاندی سے بھرا تال بخشا، تو وہ یہ منظر دیکھ کر اور عطا کو پا کر کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنی کرتوت کو اور حضرت امام کی عطا کو دیکھ کر شاید وہ منقبت کے لفظ ڈھونڈ رہا تھا، اور اسے سب لفظ چھوٹے نظر آئے کہ جو لفظ بھی بولوں حضرت امام کا مرتبہ اس سے کہیں بالا ہے، تو نے کہا پھر مکدی مکائیے۔ پیر میرے علی شاہ نے کہا نا اے صورت نو میں جانا کھاں، اب میں تو اس کو سوالیہ نشان ڈال کے پڑھتا ہوں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، یعنی جو بھی کہیں صورت کو دیکھتے ہیں تو گل اور اونچی ہے۔ انہوں نے کہا پھر سچ آکھاں، سچ آکھاں تو پھر رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنی۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ سن کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ دیکھ کر کہتے سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسنہ کا ما اکمالہ کا۔ اب آپ دیکھیے یہ ہے اخیر کہ حسن محبوب دیکھ کر یہ نہیں ہو رہا، کیا یہ تو کہا نا پہلے سارا کچھ ہی، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، یہ صورت شاء اللہ پیش نظر، یہ صورت شاء اللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، جد پل تھی حشر وچ ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھڑیاں۔ یعنی سارا کچھ کہا، زلفیں کالی ہیں، آنکھیں حسین ہیں، لب و رخسار کا حسن ہی کیا، قد و قامت سبحان اللہ، لیکن سارا کچھ کہہ کے اینڈ یہی ہے سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے اس بات پہ، اینڈ یہی ہے کیا، اس کے آگے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ لفظ ختم ہو گئے، سوچ کے زاویے ختم ہو گئے، بات اس سے بھی آگے ہے، تو پھر اینڈ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اس کو سمجھیں، ہم ایک اور بات کی طرف چل نکلے لیکن بے راہ نہیں ہوئے، وہ یہ ہے کہ راتوں رات اپنے محبوب کو مکہ سے اقصی، اقصی سے ساتواں آسمان، ساتویں سے سدرہ، سدرہ سے لامکان، لامکان سے پھر واپسی، اور کتنی دیر میں؟ لیلہ، لیل نہیں لیلہ، رات کا تھوڑا سا حصہ، پوری رات نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ اب یہ بات اتنی بڑی ہے کہ عقل میں نہ آئے، تو چونکہ عقل میں نہیں آئے تو اللہ نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا سبحان الذی
آگے سمجھ کے نہیں آئی؟ شروع یہاں سے کیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، فرمایا واقعہ تانوں بڑا دسن لگے ہاں، اکلاں اکلاں تہاڈی کوئی نہیں آنا، تے پر پہلے جڑی گل ہے اونوں سمجھ جاؤ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی مدحت و تعریف میں یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف، بلکہ اسی سے متصل دوسرا شعر، کہہ لے گی سب کچھ، کہہ لے گی سب کچھ، کون سی چیز؟ ان کے ثنا خاں کی خاموشی۔ خاموشیاں بھی بہت کچھ کہتی ہیں۔ کہہ لے گی سب کچھ، سب کچھ۔ اب اس سے پہلے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ سارا کچھ کہا ہے۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گھیسوؤں والا کہوں تجھے۔ تو اب اعلیٰ حضرت کہتے کہتے یہاں آ گئے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی۔ کہا احمد رضا کہنے کی تو سمجھ میں آئی، خاموشی کیا کہتی ہے؟ کہا خاموشی کہتی ہے چپ ہو رہا ہے یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں ہر حاضر ہونے والے کی اپنی کیپیسٹی کے مطابق مقام دو ہی آتے ہیں، یا خاموشی یا سبحان اللہ۔ کیا کہیں آپ سے جناب، پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے؟ کیا اچھا سبحان اللہ تعجب پر بھی بولتے، آپ کی خاموشی پر میں بھی سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، یا خاموشی یا سبحان اللہ، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ لفظ ختم ہے، استعارے ختم ہے، ہر چیز ختم ہے، وہ کمال ہی کمال ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ گرامی قدر حضرات آگے بڑھیے، اور وقت کافی ہو گیا بلکہ بہت ہو گیا، اور ایک بس نشست کی بات غور سے سماعت فرما لیجئے۔ فرماتے ہیں ذی قعدہ کی 21 تاریخ کو پیر والے دن میں حضور نظام پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، تو بات چل رہی تھی توبہ پر قائم رہنے کی اور مرید ہونے کے بعد بیعت پر جمے رہنے کی۔ یہ دو باتیں اس دن مجلس پاک میں ہو رہی تھی۔ فرمایا جو شخص پیر کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس سے بیعت کرتا ہے تو اس کا یہ بیعت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنا ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے عہد یعنی وعدے پر قائم رہے۔ اگر اس کو بیعت کے بعد بھی پریشانی رہتی ہے اور وہ ویسا ہی رہتا ہے جیسے پہلے تھا، تو پھر کسی پیر کا ہاتھ پکڑا تو کیا پکڑا۔ یہ کہہ کر حضور نظام پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مرید ہوا شیخ شیوخ العالمین حضور فرید الحق والدین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، تو فرمایا مرید ہونے کے بعد پاک پتن سے دہلی واپس آ رہا تھا، راستے میں مجھے پیاس لگی، سخت لو چل رہی تھی، شدید گرمی تھی، اور پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس دوران میں نے راستے کے اندر ایک آدمی کو دیکھا، میں نے اسے پہچان لیا، اس کو سید عماد کہتے تھے۔ وہ خوش آواز اور تھوڑا آزاد منش آدمی تھا۔ جب میں نے اس کو پاس پہنچا تو میں نے کہا بھائی کہ تو پانی ویکھیا ہے؟ اس نے کہا یہاں دور دور تک کوئی پانی نہیں۔ اس کے سامنے آفتابہ تھا، پانی کا برتن، آج جدید شیپ میں جگ کہہ لیں اس کو، پانی کا برتن آفتابہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایدہ ٹکن چکو۔ نظام پاک فرماتے ہیں کہ مجھے شک تھا کہ یا اس کے اندر شراب ہوگی یا بانگ ہوگی، کیونکہ وہ جڑا بندہ میں نے ملیا ہے وہ دی عادتیں انج دی سن۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ میں یہ نہیں پیوں گا، تو کہہ رہا ڈھکن اٹھا اور پی لے، میں یہ نہیں پیوں گا۔ تو وہ مجھے مسکرا کے کہنے لگا، رندوں کی سی طبیعت جو تھی، بلکہ رند تھا، تو مسکرا کے کہنے لگا کہ دور دور تک تینوں پانی کوئی نہیں لبنا، اے ہی پینا پینا ہے، نہیں تو مر جائیں گا۔ حضور نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے نا، پانی مجھے نہیں ملتا اور میں مرنا ہی مر جاؤں، تو پھر میں تیار ہوں مرنے کے لیے، میں تو ہونے سودا کر کے آیا پاک پتن نہیں۔
میں اونے بابے فرید نال سودا کر کے آیا، جب انہوں نے مجھ سے بیعت لی تھی تو ساری چیزیں بیان کی ہیں، آ کرنا ہے تے آ نہیں کرنا، تے اجے تے گھر بھی نہیں اپڑیا تے راہ وچ ہی تھڑک جاواں، مر جانا ہے پر سجنا نال کیتا وعدہ توڑ نبھانا ہے۔ آئی بات کی سمجھ کے کوئی نہیں آئی؟ اللہ غنی حمید، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ وہ مسکرا پڑا رند تھا کہ نظام پاک دے نوی نوی مریدی دا رنگ چڑھیا ہے، آپ پہ پانی نہیں لبنا، پھر دو پیر مڑ کے آ جائے گا۔ محبوب پاک فرماتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے چلے تو جہاں پانی کے آثار بھی نہیں تھے سامنے پانی مل گیا۔ اور یہ فرماتا ہے عرشوں کا مالک، اگر تم اللہ پہ یقین کرو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہے، وہاں سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ایک بات بس، یہ 4-5 لائنوں کی اور تقریر ختم ہے، اور اگلا جمعہ بھی ہمارا ملفوظات پر ہی ہوگا۔ حضرت خواجہ حمید ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سیدنا شیخ المشائخ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن چشتی کے مرید تھے، اور ان کو حضور خواجہ قطب الحق والدین نے خرقہ بھی عطا فرمایا تھا۔ اور یہ جو خواجہ حمید ناگوری ہیں، میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا ہوں، ان کا مزار دہلی میں مہرولی شریف میں ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے، اس جگہ پر بازو میں ان کا مزار ہے، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کا۔ تو یہ جو تھے تائب ہوئے، تائب، یہ تو تعارف سنا نا آپ نے کہ خواجہ حمید جو ہیں وہ مرید تھے حضور خواجہ غریب نواز کے۔ اب اگلی بات پہ آئیے کہ جب یہ ہو گئے تائب گناہوں بھری زندگی سے، اور پیر ملا معین الدین، بابے کیا کرتے ہیں جناب؟ پیر ملا معین الدین، توبہ کر لی اپنی پچھلی گناہوں بھری زندگی سے، تو کہتے ہیں 1-2 روز کے بعد وہی پرانے دوست مل گئے خواجہ حمید کو، اور کہنے لگے چل یار چلیے، انہیں پیڑے کمچ، انہیں فضول کمچ۔ آپ نے فرمایا ہوں نہیں ہونا۔ دیکھیے جی، صوفیہ ہوں یا سیانے بندے، وہ پرانی بولیاں کہاوتوں میں بڑا کچھ ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا یا رانجھا یا کھیڑے، بات ایک ہی ہوتی ہے، اس کی 1000 مثالیں ہوں گی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 کشتیاں چ پیر رکھن والا یا رانجھا یا کھیڑے، کس چیز کے ساتھ تشبیہ ہے؟ ہیر 2 گھروں کی نہیں ہو سکتی، یا وہ رانجھے کے ساتھ ہوگی یا وہ کھیڑیوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ تشبیہ ہے، یہ مثال ہے، یہ سمجھانے کی بات ہے۔ تائب بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ میں توبہ بھی کر لئی، اور توبہ کچھ افراد کے ساتھ بیٹھ کر توبہ پہ قائم رہے، تو جناب پیالہ دودھ نال بھریا ہوئے تو بلی نال بٹھائی ہوئے تو پھر بندہ آ کے پیالہ بچ جائے گا، نہیں بچا۔ خواجہ حمید ناگوری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین پاک کے مرید ہو گئے ہیں، اور پرانے سجن ملتے ہیں کہ پھر پرانی زندگی، پرانی لائف، چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا چلیے۔ وہ سمجھتے تھے کوئی نہیں ہے، ہوندا ہے بھی صوفیاں صافیاں والا بھی نشہ ہوندا ہے 4 دن دا، اینے عرصے تو ساڑے نال ہی پھردا ہے، ایڈی چھیتی تو بندہ نہیں بدلدا، آ جاؤ چلیے۔ انہوں نے کہا ہن نہیں ہونا، بس اب نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر چلتے ہیں، یہ میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں، فلاں جگہ پر چلتے ہیں، شراب کا اور بدکاری کا انتظام وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ تائب شدہ خواجہ حمید ناگوری نے کہا میں سلطان الہند کا ہو گیا ہوں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، عہد کر لیا ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں غریب نواز سے کیا، اپنے پیر سے کیا عہد توڑ دوں، اور جو میں نے توبہ کی ہے میں اس سے پھر جاؤں، اور تم مجھے حسینوں اور معجبینوں کے نشے کی طرف لانا چاہتے ہو کہ میں اپنی جنسی تسکین ان سے پوری کروں، تو کان کھول کے سن لو، ایڈی پکی توبہ کی تھی ہے کہ جنت میں بھی چلا گیا، حوروں کے لیے بھی،
اب میرا یہ دامن و گریباں کھل نہیں سکتا. ہزار بند کو اب گرا مضبوطی سے لگا لی، تہمت کو مضبوطی سے باندھ لیا، اب یہ حوران بہشتی بھی اس کو نہیں کھول سکتی، میرا عزم اتنا پختہ عزم ہے. تو یہ ڈگمگاتی ہوئی زندگی اور تذبذب کی زندگی کوئی نہیں ہوتی. اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کچھ نہیں ہوتا، ایک کوئی گل ہے، یا رانجھا یا کھیڑے. اور توبہ کی راہ پہ چل نکلے. آپ کو پچھلے جمعے بھی حضور نظام پاک کا توبہ ہی کے بارے میں ایک بات بیان ہوئی تھی، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ ترک توبہ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں شراب جب حرام قرار دی گئی مدینہ پاک میں، تو یہ دیکھیے جب شراب کی عادت ہے تو شراب کو چھوڑنا آسان کام تو نہیں. لیکن جب آرڈر آ گئے مالکوں کے، انہوں نے کہا ہوں رکھیا ہی کیڑی ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا، جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی اور جن برتنوں میں پی جاتی تھی مخصوص اسٹائل کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں شراب کو حرام ہونے کا اعلان فرمایا، اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ وہ برتن بھی استعمال نہیں کرنے. یہ صحیح کے اندر حدیث شریف ہے. وہ برتن جن برتنوں مخصوص برتنوں میں شراب بنتی تھی، اور جس دیکھیں نا پیالہ ہے اور گلاس ہے وغیرہ وغیرہ، اور بلکہ یہ تو ایک گلاس ہے، ان کو کیا بولتے ہیں، وائن گلاس بولتے ہیں. یعنی کہ فقہا نے لکھا سادہ پانی بھی ہو تو شراب کے اسٹائل پر وہ پینا بھی منع ہے. یہ لوگ مذاق کے ساتھ بولتے ہیں گلاس سے گلاس ٹچ کریں، میں شراب تو نہیں ہے خالی پانی ہے. انہوں نے کہا اے تسی رب دے محبوباں والی ادا نہیں اپنا رہے، جن سے رب ناراض ہے تم اس ادا کو اختیار کر رہے ہو. تو عادت سے بچانے کے لیے حکمت والے کریم نے کس حکمت کا ظہور اور اظہار فرمایا کہ وہ برتن جن میں شراب بنتی ہے، اور وہ برتن یہ نہ ہو کہ شراب چھوڑی ہے، پیالہ آ جائے، پیالہ دیکھ کے شراب یاد آئے. جس میں بنتی ہے مٹکے میں مشکیزے میں، وہ مخصوص حیت کی چیز دیکھ کر شراب یاد آ جائے. پتہ یہ چلا کہ گناہ بھی چھوڑا جائے گا، اور جس کی وجہ سے گناہ کے نقش و نگار ذہن کی سطح پہ پھر نقش ہونے کی کوشش کریں، ان تصویروں کو بھی مٹا دیا جائے گا. اور جب ایسا ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں پکی توبہ. اور ایسوں کے لیے مالک فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والوں سے ہم محبت فرماتے ہیں. اگلا جمعہ بھی ملفوظات شریف چلیں گے، ایک اعلان سماعت کر لیں. کل ہفتہ ہے، 9 جنوری ہے، انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز 7:15 بجے ہوگی دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان میں، ٹیلی فون ایکسچینج کے قریب 7:15 بجے. اور بعد کی جو وتر اور سنتیں پڑھنے کے بعد ایک تلاوت شریف اور ایک نعت اقدس ہوگی. اس کے بعد طہارت و پاکیزگی کے جو مسائل ہیں، غسل کے مسائل، غسل فرض کے مسائل، ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے مسائل. مریض اگر کوئی بندہ ہو اس پہ غسل فرض ہو جائے تو شریعت اس کو کیا کہتی ہے. جس نے آنکھ کا آپریشن کرایا، سر میں پرابلم ہے، غسل فرض ہو جائے تو شریعت اس کو کیا اجازت دیتی ہے. کارپٹ پہ بچے پیشاب کر دیں تو کس طرح وہ پاک ہو سکتا ہے. صوفے بیڈ پر کر دیں، اس کی پاکی کا طریقہ کار کیا ہے. الغرض طہارت و پاکیزگی جو بنیاد ہے، اس کے نہایت ضروری مسائل جو ہیں وہ کل وہاں پر انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو دعوت نامے بھی جا چکے، اور کئی دنوں سے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج تانوں آکھن دا آخری دن ہے. سمجھ آئیے، تیاری کر لیں، اپنی پکی نیت فرما لیں کہ تسی تے آنا ہی آنا ہے، تے نال ایک بندے نوں بھی لیندے آؤ. یہ یعنی ہمارا جو ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ بیما لنگر شریف کے قریب 2 گھنٹے کی نشست تو اس سے زیادہ نہ ہو، یعنی 9 سوا 9 تک رہے. یہ کوئی رات بھر کا جلسہ نہیں ہے. تو یہ مسائل سیکھنے کا ہے. پہلے جس طرح کورس میں آپ آئے تھے 3 روزہ نماز کورس میں، اسی سے ملتی جلتی حیت ہے، یہی کیفیت ہوگی. سب کو گزارش ہے، جتنے دکاندار بیٹھے باقی، یہ آپ کے پاس اگر مواقع سیکھنے کے ہوں تو 1-1.5 گھنٹہ خرچ کرنے سے پاکیزگی نصیب ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. کوشش کریں گے سب حضرات، آگے دعوت بھی دیں.
بہت سارے دیہاتوں والے قرب و جوار والے بھی تیار ہیں. ہمارے یہ گلزار مدینہ محلے والے بھی جو ہیں زیادہ تر باہر ہوں گے برآمدے میں, تو ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے جمعے پھر تہاڈے نال ٹاکرا ہونا ہے ساڈا, تو اس کر کے محلے والا بھی چھٹی کوئی نہ کرے. سارے جو ہیں وہ گلزار مدینہ میں, اس گلزار مدینہ سے سفر ہجرت فرما کے تھوڑا سا اس طرف بھی تشریف لائیں. باقی جو پھرالے والے, لمحے پنڈ والے, مذہبی والے, باغو والی والے, یہ میں دیکھ رہا ہوں چھتی والے, یہ سارے جو ہیں پھرالے, اور ان سب سے بھی ہے کہ اپنی تیاری کریں, 2 ثواب کو ساتھ لاتے آئیں. یہ علم سیکھنے کا بہترین موقع ہے. وما علینا الا البلاغ.